मसीह यीशु के पाक फतहमंद जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद के नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिसने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को आपके सामने रखें, बयान करें। अज़ीज़ बहन भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। आए हम कलाम अक़दस की तरफ बढ़ते हैं। आज हम कलाम अक़दस में से सीखेंगे कि हमारे लिए खुदा की क्या मर्ज़ी है, हमारे लिए खुदा की क्या मर्ज़ी है। आए हम कलाम अक़दस में से मुक़द्दस पौलुस रसूल का इफिसियों के नाम लिखा गया ख़त और उसका 5 बाब और उसकी 15 और 16 आयत को कलाम अक़दस में से तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में लिखा है, पस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानद चलो और वक़्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अजीज़ बहन भाइयों, बहुत सारे लोगों को ये बात कहते हुए सुना गया है, हमारे लिए खुदा की मर्ज़ी, पता नहीं हमारे लिए खुदा की मर्ज़ी क्या है। और याद रखें, आज हमने खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ा है कि खुदा की हमारे लिए मर्ज़ी क्या है। खुदा फरमाता है, खुदा के कलाम में लिखा है, पस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। अगर कोई शख्स अपने लिए खुदा की मर्ज़ी को जानना चाहता है तो सबसे पहले इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम किस तरह चलते हैं और हमारा रवैया क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है। और इन्हीं बातों से हमें काफ़ी हद तक इल्म हो जाता है कि हमारे लिए खुदा की मर्ज़ी क्या है। और आगे लिखा है, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की तरह चलो। इसका मतलब है खुदा चाहता है कि खुदा के लोग जो हैं, बरगज़ीदा जो है, खुदा परस्त लोग जो है, जो खुदा के साथ प्यार करते हैं, खुदा के हुक्मों को मानते हैं, उन्हें नादानों की तरह नहीं बल्कि अक्लमंदों की तरह चलने की ज़रूरत है। और क्यों अक्लमंदों की तरह चलना है? क्योंकि वक्त नज़दीक है। वक़्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। और ईमानदार जो शख्स होते हैं उनके लिए हर रोज़ जो है उन्हें अपने किरदार को, अपने रवैये को, अपने एटीट्यूड को देखने की ज़रूरत है कि हम किस तरह चलते हैं। और इसी से साबित होता है कि हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं या नहीं। और मेरे पास 6 प्रिंसिपल हैं। अगर आप तवज्जो के साथ सुनेंगे तो यकीनी बात है आप उन 6 प्रिंसिपल के ज़रिए से खुदा के कलाम को जान जाएंगे कि खुदा की मर्ज़ी हमारे लिए क्या है। मेरे पास जो पहला पॉइंट है, आप बराए मेहरबानी करके तमाम पॉइंट्स को गौर से सुनिएगा। पहला पॉइंट जो है वो ये है कि हम निजात पाएँ। खुदा की मर्ज़ी ये है कि हम निजात पाएँ। और कलाम अक़दस में से हम पढ़ते हैं, कलाम में लिखा है, वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएँ और सच्चाई की पहचान तक पहुँचे क्योंकि खुदा एक है और इंसान और खुदा के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यीशु जो इंसान है। यानी कि अब हम इस बात को जान गए हैं क्योंकि कलाम में इस आयत में लिखा है निजात के तल्लुक़ से कि खुदा चाहता है, यानी कि खुदा चाहता है कि हम निजात पाएँ। खुदा के कलाम अक़दस में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो हमें ये साबित होता है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि ये चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे। खुदा चाहता है कि हम निजात पाएँ। खुदा चाहता है कि हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। खुदा चाहता है कि हम आसमानी मकामों के शहरी बने। तो फिर हम क्यों इस बात के लिए दूसरों के सामने डंडोरा पीटते हैं कि पता नहीं खुदा की हम मर्ज़ी हमारे लिए क्या है। और दूसरा पॉइंट जो मेरे सामने है वो पाक बनो। खुदा चाहता है कि खुदा के लोग, बरगज़ीदा ईमानदार लोग जो हैं वो पाक बने। कलाम अक़दस में लिखा है
چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو، یعنی حرام کاری سے بچے رہو، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو۔ یہ ہے خدا کی مرضی۔ ہم نے واضح طور پہ سن لیا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ لکھا ہے چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے۔ کیا خدا کی مرضی ہے؟ کیا اب ہمیں اس بات کو کہنے کی ضرورت ہے خرے خدا دی مرضی ساڈے لیے کی ہے؟ آپ کے لیے خدا کی مرضی یہ ہے کہ آپ پاک بنو، اور پاکیزگی کا خدا نے ایمانداروں کے لیے جو معیار رکھا ہے، خدا نے کہا جیسا تمہارا بلانے والا پاک ہے، یعنی جیسا خدا پاک ہے ویسے ہی تم بھی پاک بنو جیسے تمہارا مسیح یسوع پاک ہے، کیونکہ اس کی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ اور اسی طرح ہم ایماندار جو مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، ان کے لیے یہ فرمان ہے کہ تم اسی طرح پاک بنے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا اس قدر پاک ہے کہ اس میں ذرا بھی تاریخی نہیں ہے، اور ہمیں بھی اس بات کو غور سے جان لینے کی ضرورت ہے کہ ہم میں کوئی ایسا گنونا کام یا تاریخی یا حرام کاری یا بہودگی یا کوئی بری شہوت یا لالچ تو نہیں ہے، اور اگر ایسی چیزیں ہمارے اندر ہے تو اس کا مطلب ہے ہم مکمل طور پہ پاکیزگی سے واقف نہیں ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کی آنکھیں اتنی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی، اور جب ہم خدا کے مسیح کے اعضاء کے حصے ہیں تو ہمیں بھی پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں بھی اپنے آپ کو پاک بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم پاک بنتے ہیں تو پھر ہی خدا کے معیار کے مطابق آسمانی شہری اور آسمانی مکانوں کے باشندے بن سکتے ہیں۔ اور تیسرا میرے پاس پوائنٹ جو ہے وہ شراب میں متوالے نہ بنو۔ کلام اقدس میں لکھا ہے اور شراب میں متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے ممور ہوتے جاؤ۔ یہ ہے خدا کی ہمارے لیے، آپ کے لیے مرضی کہ ہم شراب میں متوالے نہ بنیں، کیونکہ شراب یا نشہ بازی کرنے سے عقل جو ہے انسان کی بیکار ہو جاتی ہے، اور بیکار شخص جو ہے یا جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو یا جو نشے میں ہو، وہ خدا کے معیار کو نہیں سمجھ سکتا، اور خدائی کے مطابق اس کی حمد و ثنا نہیں کر سکتا، اور اپنی عقل کو ہمیشہ درست سمت پر رکھے اور خدا کے کلام کو پڑھتے رہے اور سنتے رہے اور اس کے احکام کی بجا آوری کرتے رہے، کیونکہ یہی کافی ہے کہ ہم روح سے ممور ہوتے جائیں۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ہر قسم کی ناراستی سے، بدی سے باز رہنے کی ضرورت ہے، اور نشے بازی میں گل مچانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خدا کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے نشے کو ہمیں اگر کوئی نشہ کرتا ہے تو اسے ان بری عادتوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تب ہی ہم روح سے ممور ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4 جو میرے سامنے ہے وہ ہمارے رویے ہیں۔ خدا کے کلام اقدس میں مرقوم ہے اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو۔ خدا کے کلام کے مطابق ہمیں مسیح کے خوف کو اپنے دل میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر جاننے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کو بہتر جانیں گے تو حقیقی معنوں میں ہمارے اندر مسیح کی محبت ہے۔ ایک خدا کے خادم گلی میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنی چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو چند نوجوان مبشر ٹائپ لوگ جو تھے، لڑکے جو تھے، وہ قریب سے گزرے اور انہوں نے جاتے ہوئے اس بزرگ کو سلام نہ کیا، تو بزرگوں نے بلا کر کہا بھئی کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں میرے ساتھ سلام دعا لی، آ جاؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ اگر ہم یہاں ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں گے تو پھر وہاں آسمان پر بھی ہم نے اکٹھے بیٹھنا ہے، تو یہاں بھی تھوڑا سا ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ لیا کرو۔ تو وہ نوجوان اس بات سے جو بزرگ نے کہی تھی وہ بڑے متاثر ہوئے کہ واقعی حقیقت بات ہے کہ خدا نے ہمیں یہاں پہ اس لیے
ایک دوسرے کا احترام کرنے کی تعلیم دی ہے، تاکہ ہم نے آسمان پر بھی اکٹھے رہنا ہے اور آسمان پر بھی ہم نے ایک دوسرے کے تابع رہنا ہے۔ اور یہ ہم زمین پر ہی اگر ان اچھے رویے کو سیکھ جائیں گے تو پھر ہم آسمان پر جا کر ہمیں کسی قسم کی دقت یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ خدا اپنے کلام میں بیان کرتا ہے کہ اپنے دشمنوں سے محبت کرو۔ اور یسوع المسیح میرے اور آپ کے نجات دہندہ جب صلیب پر لٹکے ہوئے تھے، جان کنی کی حالت تھی، تو اس وقت فرماتے ہیں مرنے کے قریب تھے، تو یسوع المسیح کہتے ہیں اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ دشمنوں سے محبت کرنے کا اعلان میرے اور آپ کے نجات دہندہ یسوع المسیح نے دے دیا۔ ہم اس کے پیروکار ہیں اور ہمیں اس بات پر ہمیشہ عمل پیرا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس چوتھے پوائنٹ سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تابع داری سے پیش آئیں، اور یہی خدا کی ہم مرضی کو بجا سکتے ہیں۔ اور اگر ہمارے گرد و نواح فساد، ناراضگیاں، لڑائیاں ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم یہ پوچھ رہے پتہ نہیں خدا کی کیا مرضی ہے۔ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے تابع رہیں۔ نمبر 5 میرے پاس جو پوائنٹ ہے، مسیح کی خاطر دکھ اٹھانا۔ مسیح کی خاطر دکھ اٹھانا کلام اقدس میں لکھا ہے، اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر ہے۔ ہاں، اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، یعنی کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ اگر ہم مسیح کی خاطر دکھ اٹھاتے ہیں تو خدا کو یہ پسند ہے۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا یسوع المسیح کے شاگرد جو تھے، جب وہ منادی کرتے تھے اور شرع کے عالم اور کہن اور شریعت کے لوگ جو تھے، یہودی لوگ جو تھے، وہ پکڑتے اور انہیں قید میں ڈالتے، انہیں مکے مارتے اور ان کو ذلیل کرتے اور ان کو بے عزت کرتے، لیکن ان تمام باتوں کے لیے وہ خدا کی شکر گزاری کرتے اور کہتے ہم اس لائق تو ٹھہرے کہ ہم مسیح کی خاطر ذلیل ہونے کے لیے لائق تو ٹھہرے۔ تو ایماندار مسیحی بہن بھائیوں، اگر ہمیں کبھی دکھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، شرمندگی مسیح کی خاطر اٹھانی پڑتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں شکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ خداوند یسوع المسیح کو خدا کو پسندیدہ ہے۔ اور چھٹا پوائنٹ میرے سامنے جو ہے وہ شکر گزاری ہے۔ ایماندار مسیحی بہن بھائیوں، خدا کے کلام میں مرقوم ہے کہ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ اب آپ اس بات پر توجہ کریں، ہم پوچھتے رہتے ہیں، ہم اس بات سے پریشان رہتے ہیں کہ خدا کی مرضی ہمارے لیے کیا ہے، خدا کی مرضی ہمارے لیے کیا ہے۔ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کرو، ہاللویا۔ اور ہمیں ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اگر حالات خوشحال ہے اس کے لیے بھی ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے، اور اگر ہم دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اور رسول اس بات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ اور یاد رکھے خدا ایمانداروں کو یہی چاہتا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے خدا کی شکر گزاری کرتے رہیں، کیونکہ یہی خدا کی مرضی ہے کہ مقدس لوگ، برگزیدہ لوگ جو ہے وہ خدا کی ہر بات میں شکر گزاری کریں۔ اور مقدس حبقوق نبی کلام اقدس میں بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو، بیڑ خانہ سے بیڑیں جاتی رہیں، طویلوں میں مویشی نہ ہو، تو بھی میں اپنے خدا سے خوش رہوں گا۔ یہ ہے خدا کی مرضی کہ ہمیں ہر حال میں اپنے خدا کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔
हमने 6 पॉइंट को आपके सामने रखा है कि खुदा की मर्जी हमारे लिए क्या है। हमारे लिए खुदा की मर्जी है कि हम नजात पाए, जिंदगी पाए और कसरत की पाए। और खुदा की हमारे लिए मर्जी ये है कि हम पाक बने, जिस तरह हमारा बुलाने वाला पाक है। खुदा की मर्जी हमारे लिए ये है कि हम शराब में मतवाले ना हो, क्योंकि इससे बद चलनी पैदा होती है। खुदा की मर्जी हमारे लिए ये है कि हम एक दूसरे का एहतराम करें, अपने रवैये को बेहतर रखें, एक दूसरे के ताबे रहें। और खुदा की मर्जी ये है कि हम मसीह की खातिर दुख उठाएं। और खुदा की मर्जी ये है कि हम हर वक्त हर बात में अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते रहें। और ये महदूद मेरा इल्म है, बाइबल मुकद्दस में से खुदा के कलाम को अगर हम पढ़ें तो 31,500 खुदा ने वादे किए हैं मुकद्दसीन के साथ। और वो उन लोगों के लिए ही है जो खुदा की मर्जी को बजा लाते हैं, खुदा की मर्जी को मानते हैं और इस बात पर अमल पैरा है कि खुदा की मर्जी हमारे लिए ये है। और ये 31,500 जो खुदा के वादे हैं वो सारे के सारे उन लोगों के लिए है जो खुदा के कलाम को मोतबर जानते हैं और खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं। आज हमने सीख लिया है हमारे लिए खुदा की मर्जी क्या है। अब हमें ये किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि खुदा की मर्जी हमारे लिए क्या है। खुदा की मर्जी पता नहीं खुदा की साढ़े लिए की मर्जी है। खुदा की मर्जी ये है कि आप इस नबूवत की किताब को पढ़ें, क्योंकि कलाम में लिखा है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक है, क्योंकि वक्त नज़दीक है। आप खुदा के कलाम को जाने समझे और यही खुदा की मर्जी है कि आप ईमान में मजबूत होते जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर आपको इस कलाम के वसीला से बरकत मिली है और आपने इस कलाम को समझ लिया है तो बराए मेहरबानी करके कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ बाइबल स्टडी में जुड़े और खुदा उनका नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।